نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قابل قدر ناظرین کرام، بہت ہی پیارے بچوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک میں ہم آپ لوگوں کے لیے لیلۃ القدر کی اسپیشل ٹرانسمیشن لے کر آ رہے ہیں، جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ بہت ہی کم وقت میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم ڈیلیور کر سکیں، اور اس پورے پروگرام میں الحمدللہ جو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہمارے بہت ہی کم سن بچے بچیاں جو اس ٹائم یہاں پر موجود ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، الحمدللہ یہ بچے کوئی اور نہیں ہے، ہماری ہی اکیڈمی سے پڑھ رہے ہیں، اور انہی بچوں سے ہم باقاعدہ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ چونکہ ہماری یہ خصوصی ٹرانسمیشن لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے، سب سے پہلے بہت ہی قابل ہونہار ہمارے بچے محمد ابراہیم کو میں دعوت دوں گا کہ وہ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے ابتدا کرے باقاعدہ اس پروگرام کا، اس ٹرانسمیشن کا۔ محمد ابراہیم تلاوت کے لیے آپ آ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر جیسے کہ اس صورت سے واضح ہو رہا ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے، اور یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یعنی اس قرآن کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ واقعی یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے،
کیونکہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ ہماری خصوصی ٹرانسمیشن آج لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس میں ساری گفتگو جو ہوگی وہ رمضان المبارک، روزہ اور لیلۃ القدر پہ ہی ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی ہے کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کر دو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اسی آیت سے بھی یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہی تاکید فرمائی ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں ڈھونڈ لو۔ ٹرانسمیشن کی طرف آگے بڑھتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں محمد حسان کو مدعو کروں گا کہ وہ آ کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے آقا، دشوار اب جینا میرا ہوا ہے۔ غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے آقا، دشوار اب جینا میرا ہوا ہے۔ بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی۔ نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے۔ جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے۔ جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی،
جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی. نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد حسان، ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا. بہت خوب، بہت ہی پیارے انداز میں. ہمارے لیے اس سے بہترین اور بڑھ کے بات کیا ہو سکتی ہے کہ یہ کل کے آج کے نونہال کل کے سپر پاور بنیں گے انشاءاللہ. اور اس سے بڑھ کے بات والدین کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دین کے راستے پہ چل رہے ہیں اور دین سے ان بچوں کا شغف لگاؤ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ ان بچوں کو یہاں پر آج دیکھیں گے بھی کہ ان کا یہ انداز کوئی پرانا نہیں ہے. ان کا یہ انداز کوئی میں اپنے منہ سے ان کے تعریفیں نہیں باندھ رہا ہوں، بلکہ آپ لوگوں نے خود پھر فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ. میرے سامنے اس وقت دو بہت ہی پیارے پیارے فرشتے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں ان کو بلاتا ہوں ماشاءاللہ، اور یہ ہے بھی تقریباً کوئی 3 سال لگ بھگ کی بچیاں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج ہمیں لیلۃ القدر، کیونکہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں ہم نے پورے کا پورا ہم نے اس میں تلاوت ہی کرنی ہے اور قرآن کی خدمت کرنی ہے. ہم نے آجو بیٹا 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 آجو، شاباش. بیٹا اپنا نام کیا ہے؟ اسوا. کیا نام ہے بیٹا؟ اسوا. ماشاءاللہ. اور آپ کا بیٹا؟ ان کو مائک دو. آپ کا نام کیا ہے؟ ابریش. ماشاءاللہ. تو آج آپ کو پتہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. اب کیا نام بتایا؟ اسوا. ابریش. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے؟ روزے رکھے ہیں آپ لوگوں نے؟ کتنے رکھے ہیں آپ؟ ایک رکھا ہے. ماشاءاللہ. آپ کتنے سال کی بیٹا؟ کتنے سال کی؟ 3 سال کی. اور آپ بیٹا؟ آپ کتنے سال کی ہو بیٹا؟ 3 سال کی. اچھا، کیا سنائیں گے آپ؟ بتائیں. شاباش، سناؤ. ہاں بیٹا، کیا سنائیں گے؟ رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب إني لما أنزلت من الفقر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله وبحمده سبحان ألم أكفني بهلالك أنعمك وأغني بفضلك عمن سواك. سلام قولا من رب الرحيم. ألم أكفني بهلالك أنعمك وأغني بفضلك عمن سواك. سلام قولا من رب الرحيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی پیارے پیارے دعائیں سیکھی آپ نے. کتنی دعائیں سیکھی آپ نے؟ کتنی سیکھ چکی ہیں ابھی تک؟ اچھا، یہ ان کو دعا آپ کیا سنائیں گی؟ نعت سنائیں گی. ماشاءاللہ. کون سی نعت؟ رسبی لبی. چلو شاباش، سناؤ. رسبی جل ما فی
لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قربي هيا الله نور محمد صلى على لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي هيا الله نور محمد صلى لا إله إلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کیا آتا ہے آپ کو؟ دعائیں آتی ہیں آپ کو؟ ہیں؟ دعائیں سیکھی ہم نے یہاں پہ. اور کیا؟ اور وہ سیکھا ہے 30واں پارہ سیکھ رہی ہیں آپ؟ سورہ نبا آتی ہے؟ آتی ہے سورہ نبا پوری؟ سناؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النبأ مكية بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل آدم هذا والجبال أوتادا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو بھی آتی ہے؟ 30واں پارہ حفظ کر رہی ہیں آپ؟ سورہ نبا کی. چلو آپ بھی سنو. آپ بھی سنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النبأ مكية بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک عمل صالح اولاد جو ہے وہ آپ کا آخرت کا ذخیرہ ہے. آج ان بچیوں کو دیکھ کے میرا بھی سر فخر سے اونچا ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ. اور اسپیشلی مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے پیرنٹس کہ انہوں نے اسپیشلی پریورٹی دی قرآن پاک کو, اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رستے کو. اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں سپارہ پڑھانے کے واسطے اور وہ بچیاں بیٹھ جاتی ہیں سپارہ پڑھنے کے لیے اور وہ صرف ایک لفظ پڑھ لیتی ہیں الف. ابھی وہ بچے یا بچیاں جو ہے صرف الف پڑھ لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں گواہ رہنا, میں اس الف کے عوض ان کے باپ داداؤں کو بخشنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی رحمت و بری وہ ساعتیں ہوں گی, برکت و بھری وہ ساعتیں ہوں گی جب وہ پروردگار اپنے فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ گواہ رہنا. اصل سرمایہ جو ہے یہ بچے, یہ ہمارے والدین کی آخرت کا سرمایہ ہے. جس طرح ان بچیوں نے آج سورہ نبا, ابھی ان کی عمریں بھی اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے, لیکن الحمدللہ ہمارے حفاظ کرام, قاری صاحبان اور ان کے پیرنٹس مبارکباد کے مستحق ہیں, اسپیشلی پیرنٹس جو ان بچوں کو سپارے کے لیے قرآن پاک کے لیے بٹھا دیتے ہیں.
اور یہ کوشش کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ اس وقت ہمارے یہاں پہ جتنے بھی بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ہماری اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں یا آن لائن پڑھ رہے ہیں، وہ نہ صرف ناظرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں بلکہ آخری جو 30واں سپارہ ہے وہ بھی حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو قرآنی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں تو ویسے اسکول میں سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو بڑی بڑی دعائیں ابھی جس طرح بچوں نے سنائی ہیں وہ بھی الحمدللہ ابھی تک تقریباً 40 تک یہ لوگ حفظ کر چکے ہیں. الحمدللہ صد الحمدللہ. ان پیاری پیاری بچیوں کی تلاوت کے بعد اب میں ایک اور بچی کو مدعو کرنا چاہ رہا ہوں. لائبہ شاہد، آجو بیٹھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سورہ ناس ماشاءاللہ لائبہ شاہد نے سورہ ناس کی تلاوت فرمائی بہت ہی پیاری آواز میں، بہت ہی خوبصورت انداز میں. سورہ ناس آخری سورت ہے قرآن پاک کی جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو فرماتا ہے کہ تم شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ. اس لیے یہ سورت، چونکہ ہم جب تلاوت قرآن پاک شروع کرتے ہیں یا نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو شیطان کا عمل یہی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ڈچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں برگلانے کی کوشش کرتا ہے، ہماری عبادتوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیطان کا کام یہی ہے. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس نازل فرمائی اور انسان سے کہا کہ تم شیطان کے نرخے میں مت آؤ، تم شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ. سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. لائبہ شاہد کی خوبصورت آواز اور سورہ ناس کی تلاوت اور ترجمہ کے بعد جو ہمارا یہ اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان مبارک کے حوالے سے اور پھر اسپیشلٹی اس میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر ہے. اب لیلۃ القدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ رسول رضی اللہ عنہ نے عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل کے 4 انبیاء جو جہاد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا اور اللہ نے ان کی 80 سال کی
عبادات اور 80 سال کا اجر عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہماری تو 80 سال عمر بھی نہیں ہوگی، تو ہمیں یہ چیزیں یا یہ ثواب درجات کیسے ملیں گے؟ یہی کہنا تھا کہ اسی اثناء میں جبرائیل امین زمین پر تشریف لا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے، حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ جیسے ہی یہ سورت نازل ہو رہی ہے، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک جو ہے وہ مسکرا اٹھتا ہے، تبسم عیاں ہو جاتی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مبارک ہو، آپ لوگوں کی بات ابھی مکمل ہوئی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک بہت بڑا انعام دے دیا۔ وہاں پر 80 سال کا عرصہ جو ہے وہ درجات بلند ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر فرمایا خیر، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خیر، یعنی 80 سال سے زیادہ، 80 سال کے برابر نہیں فرمایا، یہاں پر اس میں آ رہا ہے کہ 80 سال سے زیادہ آپ کو خیر ملے گی، 80 سال سے زیادہ آپ کو برکتیں ملیں گی، 80 سال سے زیادہ آپ لوگوں کو رحمتیں ملیں گی، 80 سال سے زیادہ آپ لوگوں کو نیکیاں ملیں گی۔ لیکن کس وقت؟ اسی رمضان کے مہینے میں، اسی رمضان المبارک میں، جس کا پہلا عشرہ رحمت، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے، اور جس میں اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کو تاک راتوں میں ڈھونڈو، یہ نہیں فرمایا۔ اب ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی بہت آگے نکل چکے ہیں، صرف 27 شب مناتے ہیں، ان کو لیلۃ القدر جو ہے صرف 27 شب میں نظر آتی ہے، جبکہ یہی قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کو 5 راتوں میں ڈھونڈو، 21 میں ڈھونڈو اس کو، 23 میں ڈھونڈو اس کو، 25 میں ڈھونڈو اس کو، 27 میں ڈھونڈو اس کو، 29 میں ڈھونڈو اس کو۔ صرف 27 کا نہیں فرمایا آپ کو، صرف 27 کا حکم نہیں کہا آپ کو، بلکہ 5 تاک راتوں میں اس کو ڈھونڈو، تب جا کے آپ کو لیلۃ القدر ملے گی، تب جا کے آپ کو شب قدر ملے گی، تب جا کے آپ کو رحمتوں بھری، برکتوں بھری رات ملے گی، اور تب جا کے آپ کو سکون ملے گا، اور تب جا کے آپ کو نور ملے گا۔ جب میں ان پیارے پیارے فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اور اس قرآن کو دیکھتا ہوں، اور ان کے دلوں میں جو قرآن کا جذبہ ہے، اور ان کی دماغ میں جو قرآن، اور ان کے دلوں میں جو قرآن فیڈ ہو چکا ہے، تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ کسی نہ کسی بچے کو میں یہاں بلاؤں اور اس کو کہوں کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر تلاوت فرمائے، کوئی نہ کوئی آپ ذکر اذکار فرمائے۔ میں بہت ہی پیاری بچی عروش کو آنے کے لیے کہوں گا، دیکھتے ہیں کہ عروش بیٹیا ہمیں آج کیا سنا رہی ہے۔ آجو بیٹا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك سلام قولا من رب رحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بس ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. یہ تھی عروش عباسی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کرے. اس آیت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دین میں ہر قسم کی ریلیکسیشن ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں بلکہ روزہ جو ہے وہ فرض ہے. اگر نہیں رکھ سکتے تو احترام بہت ضروری ہے. اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہیں. لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزہ رکھے اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو اور تاکہ تم شکر گزار بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. چونکہ رمضان مبارک مہینہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی ساتھ آیتیں بھی چلتی رہیں گی احادیث بھی چلتے رہیں گے لیکن جو میرے پیارے ننھے مہمان آئے ہوئے ہیں ساتھ میں ان کو بھی یہاں پہ اکوموڈیٹ کروں گا. میں اس وقت حنفہ دانین کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن یا جو بھی ان کو آتا ہے وہ اپنی خوبصورت آواز میں تجوید کے ساتھ قرأت کے ساتھ سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النبأ مكية بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون
ألف كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. بہت ہی پیاری اور خوبصورت انداز میں حنفا دانین نے آج تلاوت فرمائی. میں سورہ دخان کی طرف بڑھ رہا ہوں. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے. مبارک رات سے مراد شب قدر ہے، کیونکہ اسی رات میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے. اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے. نیز ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہو. یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے، جو سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے. اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی. وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. مہرباں وہ کون ہے؟ اللہ اللہ. کیا اونچی شان ہے؟ اللہ اللہ. سب دلوں کی جان ہے؟ اللہ اللہ. حسبی ربی جل اللہ اللہ. ما فی قلبی غیر اللہ اللہ. نور محمد صلی اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ. حسبی ربی جل اللہ اللہ. ما فی قلبی غیر اللہ اللہ. نور محمد صلی اللہ اللہ.
یا رب العالمین اللہ اللہ صل علی طه الامین اللہ اللہ یا رب العالمین اللہ اللہ صل علی طه الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ املا قلبی بالیقین اللہ اللہ املا قلبی بالیقین اللہ اللہ واغفر لی والمؤمنین اللہ اللہ لا الہ الا اللہ 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 حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 ماشاءاللہ بہت ہی رحمتوں بری ساعتیں ہیں برکتوں بھری ساعتیں ہیں لیکن میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ میرے چھوٹے سے ننھے بچے جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے آج ہم نے کچھ نہ کچھ یہاں پر جو سیکھ چکے ہیں وہ آگے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے لوگوں کو احمد کو میں مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے اور کچھ نہ کچھ یہاں پر جو بھی ان کو آتا ہے وہ پڑھے احمد بیٹا آجو احمد بیٹا کیا سنائیں گے آپ سورۃ النبا سورۃ النبا ماشاءاللہ چلے بسم اللہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ النبا مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المغفرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا اللہ پاک ان سارے بچوں کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے رحمت عطا فرمائے برکت عطا فرمائے سبحان اللہ چلو آجو ماشاءاللہ زبردست پیارے پیارے بچے ننھے منھے فرشتے جب اتنے خوبصورت انداز میں اور ان کی عمروں کو دیکھے تو دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے دعا ضرور ہوگی آج انشاءاللہ کیونکہ آج لیلۃ القدر کی شب ہے اور جمعے کا مبارک دن بھی ہے تو تھوڑی دیر تک ہم انشاءاللہ دعا سٹارٹ کریں گے میں ابھی ایک چھوٹا سا بچہ اویس کو مدعو کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ربنا تقبل
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء قنوت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلعك ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونعبد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالغفار ملحق. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام مفسر. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ترجمہ. میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان مجمل. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. ترجمہ. میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے جیسا کہ وہ اپنے ناموں اپنی صفتوں کے ساتھ. میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کیا. زبان سے اقرار ہے، دل سے یقین ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، تبارک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی پیاری آوازیں، تلاوت قرآن پاک. اس قرآن کا ایک ایک لفظ وہ حقیقت ہے، کیونکہ یہی قرآن شفا بھی ہے، یہی قرآن ہر بیماری سے دوا بھی ہے، اور اسی قرآن میں سب کچھ پنہا ہے.
لیلۃ القدر کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسلیشن جاری و ساری ہے، اور اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبریل امین زمین پر اترتے ہیں۔ اب جب یہ فرشتے آخری عشرے میں زمین پر آتے ہیں، واپس جب چلے جاتے ہیں تو جبریل امین سے سارے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا بنا، کیونکہ وہ پورے روئے زمین سے لوگوں کی دعائیں، لوگوں کی خواہشات، بخششیں، رحمتیں اور برکتیں وہ اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں سب لوگوں کی دعائیں، سب لوگوں کی التجائیں اکٹھی ہو کر جبریل امین پیش کرتا ہے۔ اب جب فرشتے سوال کرتے ہیں جبریل امین سے تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ سب کے سب تمام لوگوں کی بخشش ہو گئی ہے، جن جن لوگوں نے صحیح طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ فالو کیا، روزے رکھے، مسکینوں کو کھانا کھلایا، صدقہ کیا، خیرات کی، زکوٰۃ دی۔ چار لوگوں کو کیس جو ہے وہ پینڈنگ میں چلا گیا۔ اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی انہی جنتی لوگوں میں آ جائیں گے۔ اب وہ 4 لوگ کون سے ہیں؟ اب وہ 4 لوگ، سب سے پہلے شراب بیچنے والا، شراب پینے والا، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر والدین کے نافرمان، ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک توبہ نہ کر لیں۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو رشتہ داری کو توڑتے ہیں، جو رشتے کو جوڑتے نہیں، قطع رحمی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور اسپیشلی پھر اس نے فرمایا کہ وہ بیوی یا وہ شوہر، اگر بیوی شوہر سے خفا ہے، ان کو راضی نہیں کیا، یا شوہر بیوی سے خفا ہے، ان کو راضی نہیں کیا، ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو دل میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ان کی بخشش یا خلاصی نہیں ہوگی۔ یہ 4 بندے اللہ نے فرمایا ان کو پینڈنگ میں ڈالو۔ جب یہ توبہ طائب ہو کے اپنے ان حرکات سے باز آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، آپ لوگوں سے اسی چینل کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے یہی میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو اسپیشلی جو 4 لوگ ہیں جن کی خلاصی اسی رمضان مبارک میں بھی نہیں ہوگی، ان سے ہاتھ جوڑ کے، جھولی پھیلا کے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بھی اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں، توبہ طائب ہو جائیں۔ اگر شرابی ہے وہ شراب پینا چھوڑ دے، اگر والدین کے نافرمان ہے وہ والدین کے فرمانبردار بن جائیں، اگر بیوی شوہر سے خفا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو راضی کرے، شوہر بیوی سے خفا ہے ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو راضی کرے۔ اگر دل میں کسی کے کوئی بھی بغض ہے، کینہ ہے، تو دل کو صاف کریں اور معاف کر دیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے، ایک دوسرے کو معاف کریں، تبھی وہ پروردگار ہمارے آنے والی نسلوں پہ، ہمارے اوپر رحم والے معاملات فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرمائے جو غیر شرعی چیزوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تبارک اللہ۔ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی مبارک دن ہے، اور بہت ہی مبارک ساعتیں ہیں۔ جمعے کا مبارک دن
آج کی خصوصی ٹرانسمیشن ہماری اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے اسی دعا کے ساتھ. دعا بیسیکلی دل سے نکلتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگا کریں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے مانگنے سے بہت خوش ہوتا ہے. وہ چاہتا یہی ہے کہ میرا بندہ صرف اور صرف مجھ سے مانگتا رہے اور میں اس کو عطا کرتا رہوں. اور پھر جب ساتھ بھی رحمت و بری ہو برکت و بھری ہو اور اللہ کا فضل ہو اور پھر آخری عشرہ وہ بھی لیلۃ القدر کا ہو. لیلۃ القدر اسی تاک راتوں میں اس کو ڈھونڈو, انہی تاک راتوں میں, اور جبرائیل امین اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ زمین پر آتا ہے. لوگوں کی خواہشات, لوگوں کی التجائیں, لوگوں کی سوالات, لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کے جو بھی مانگنے کا انداز ہو وہ اللہ رب العزت کے سامنے رکھ رہا ہے. اور پھر وہ رب العالمین ہے, وہ تو ذوالجلال والاکرام ہے, وہ تو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, وہ تو ان کو تو ربوبیت کا بھی رحیمیت کا بھی, کیونکہ وہ ہے ہی ذوالجلال والاکرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعا کا مزہ آپ کو تب آئے گا جب دعا میں آپ لوگ ڈوب کے غوطے لگائیں گے. جب ڈوبیں گے اس دعا میں پھر وہیں سے آپ کو اسی دعاؤں سے جو ڈیمیج ملیں گے, جو موتیاں ملیں گی, وہ اللہ تعالی تبارک تعالی کے دربار میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہی رکھتا ہوگا. پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا کریم یا غفور الرحیم, یا ارحم الراحمین, یا مالک الملک, یا ذو الجلال والاکرام, یا ذو الجلال والاکرام, یا ذو الجلال والاکرام. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. حسبي الله لا إله إلا هو, حسبي الله لا إله إلا هو, عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم, كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا كريم يا رب العالمين, يا رب العالمين, يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب أني مغلوب فانتصر، رب أني مغلوب فانتصر. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. اللهم إني أسألك مما عندك واهد علي من فضلك وانشر علي من رحمتك وأنزل علي من بركاتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغي علي، حسبي الله لمن حسدني. الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور رحيم يا أرحم الراحمين يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو الجلال والإكرام، يا ذو الجلال والإكرام. اے اللہ، اے اللہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے اللہ، اے اللہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ. اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موڑ دے. اللہ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما. اللہ یا اللہ امت محمدیہ کو بخش دے. اللہ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی بانمازی بنا دے. اللہ اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ یا اللہ ہمیں اپنے حضور سے رحمت عنایت کر. اللہ یا اللہ ہمیں ہر مقصد میں کامیابی عطا فرما. اللہ اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب کو توڑنے میں کمال عطا فرما. اللہ اے اللہ ہمیں ہماری ازواج ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اللہ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بنے. اللہ اے اللہ ہمیں وہ بنا دے جو تجھے پسند آئے. اللہ اے اللہ ہمیں وہ بنا دے جو تجھے پسند آئے. اللہ اے اللہ ہمیں مفسد لوگوں پر غالب کر. اللہ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے صالح اور نیک بندوں میں داخل کر دے. اللہ اے اللہ ہم سب ہارے ہوئے. اے اللہ ہم سب ہارے ہوئے. اللہ لیلۃ القدر کی مبارک ساتھ ہے. اللہ مبارک دن ہے. اللہ تو ہی بخشنے والی ذات ہے. اللہ یا اللہ ہماری عبادتیں تو عبادتوں کی برابر ہوئی. اللہ ہماری دعاؤں کو دعائیں مانگنے کے قابل نہیں ہے. اللہ ہماری کرتوت بہت ہی نازیبہ ہے. اللہ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم زناکار ہیں، ہم گنہگار ہیں. اللہ اللہ تو ہی عطا کرنے والی ذات ہے. اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے جا رہا ہے. اللہ ہم نے وہ عبادتیں نہیں کی اللہ جو کرنے کے قابل تھی. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی التجاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں اللہ قبولیت عطا فرما دے. اللہ اللہ تو ہی عطا کرنے والی ذات. اللہ اللہ ہم تو وہ مانگنے والے ہیں. اللہ کہ مانگتے ہوئے کوئی مانگ رہے. اللہ ہم وہی ہے. اللہ بدلے نہیں ہے. اللہ لیکن تو کہتا ہے نا کہ مجھ سے مانگتا ہے. اللہ ہماری جوڑیاں خالی. اللہ ہمارے گھر خالی ہے. اللہ رحمتوں سے خالی ہو چکے ہمارے گھر، برکتوں سے خالی ہو چکے ہمارے گھر. اللہ تیرے فضل کی التجا ہے. اللہ
تو ہی عطا کرنے والی ذات اللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہے اللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہے اللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہے اللہ، تو ہی ہے عطا کرنے والی ذات اللہ، اور ہم ہیں ماننے والے اللہ۔ ہماری جھولیوں کو بھر دے اللہ، بھر دیجئے گا ہماری جھولیوں کو اللہ۔ یا پروردگار ہم گنہگار تھے یا اللہ، ہم گنہگار تھے یا غفور الرحیم، ہم گنہگار تھے یا ذو الجلال والاکرام، ہم گنہگار ہیں اللہ، ہم گنہگار ہیں اللہ، ہم گنہگار تھے اللہ، ہم گنہگار ہیں اللہ۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور الرحیم، گنہگار بن کے نہیں رہنا چاہتے اللہ، گنہگار بن کے نہیں رہنا چاہتے اللہ، گنہگار بن کے نہیں رہنا چاہتے اللہ۔ یا اللہ، اللہ تو ہی ہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ، ہم کچھ بھی نہیں ہے اللہ۔ اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول کرنے والی ذات تیری ہے اللہ۔ یا پروردگار یا الہ العالمین یا رب العالمین، ہم تجھ سے ہدایت چاہتے ہیں اللہ، ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اللہ، ہمارے حق میں اللہ ہدایت کی دعا قبول فرما لیجیے گا اللہ۔ اللہ ان لوگوں کے حق میں بھی اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے گا اللہ، جو بے راہ روی پہ کا شکار ہو چکے ہیں اللہ، جو اپنے ٹریک سے بے ٹریک ہو چکے ہیں اللہ، جو تیرے دین کے رستے سے ہٹ چکے ہیں اللہ۔ اللہ مسلمان ہے لیکن نام کے مسلمان ہیں اللہ، ان کے حصے میں اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے گا اللہ، ہم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تجھ سے اللہ۔ یا پروردگار ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا اللہ تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے پڑھا اللہ، قبولیت کر درجہ عطا فرما دیجیے گا اللہ۔ یا پروردگار جو کچھ بھی پڑھا اللہ، جو کچھ بھی سنا اللہ، اس کا سارا اجر ثواب اللہ تیرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ ہدیتاً تحفتاً پیش کر رہے ہیں اللہ، قبول فرما دیجیے گا اللہ۔ اللہ وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ تیرے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنی بھی روحیں اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں جا چکی ہیں اللہ، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، انبیاء کرام، رسول، نبی، امہات المومنین، ازواج مطہرات، امہات المومنین، سب کے سب اللہ ہم ان کے درجات کی بلندیوں کے لیے اللہ ہدیتاً تحفتاً پیش کر رہے ہیں اللہ، قبولیت فرما دیجیے گا اللہ۔ یا پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین کو بخش دیجیے گا اللہ، اللہ ہمارے والدین کے والدین کو بخش دیجیے گا اللہ۔ یا اللہ ہمارے باپ داؤں کو بخش دیجیے گا اللہ، یا اللہ ہمارے باپ داؤں کے باپ داؤں کو بخش دیجیے گا اللہ۔ اللہ ہم گنہگار سہی، ہم خطاکار سہی، ہم زناکار سہی اللہ، ہم خطاکار سہی اللہ، لیکن اللہ تو ہی تو ہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ، اللہ تو تو بخشنے والی ذات ہے اللہ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ، ہم تو اللہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ۔ یا پروردگار تو نے اتنا پیارا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اللہ، اتنی پیاری سات عطا فرمائی اللہ، جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرے میں آپ نے ہمیں عطا آتے دی لیلۃ القدر کی اللہ، ہم نہیں پورا اترے اللہ، ہماری عبادتوں کے قابل نہیں ہے اللہ، ہماری دعاؤں کے قابل نہیں ہے اللہ، ہمارے پاس وہ سجدے نہیں ہے اللہ جو تجھ سے صحیح طریقے سے کر سکے تیرے سامنے اللہ، ہمارے پاس وہ عبادتیں نہیں ہے اللہ جو صحیح طریقے سے جس سے تجھے خوش کر سکے اللہ، تیرے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر سکے اللہ۔ یا اللہ قرآن ہمارے پاس ضرور موجود ہے لیکن صرف الماریوں کی حد تک اللہ، ہم پڑھنے کے قابل نہیں ہے اللہ، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اللہ، اور پروردگار تو نے دنیا میں اس دوران جو وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ کرونا کی شکل میں اللہ، یا اللہ جس کی وجہ سے مسجد سنسان ہو چکی ہے،
حرم شریف مسجد نبوی مکہ مکرمہ سنسان پڑا ہے اللہ وہ روٹ کے لٹا دیجیے گا اللہ وہ روٹ کے لٹا دیجیے گا اللہ وہ روٹ کے لٹا دیجیے گا اللہ ہماری دوسری رمضان اس طرح جا رہی ہے اللہ ہم صحیح طریقے سے عبادتیں نہیں کر پائے اللہ ہم اتنے غلیظ ہو چکے کہ ایک دوسرے سے منہ چھپا رہے ہیں اللہ کرونا کی شکل میں اللہ یا اللہ من حیث القوم اللہ ہم سے یہ وبا ہٹانے والی ذات تیری ہے اللہ رب انی مغلوب فانتصر اللہ اب میں بس ہو چکی اللہ ہماری بس ہو چکی ہے اللہ ہماری بس ہو چکی ہے اللہ ہماری بس ہو چکی ہے اللہ ہمیں پتہ ہے اللہ کہ ہمارے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے اللہ تبھی یہ کرونا جیسی وبا ہمیں تار کر رہی ہے اللہ ہمیں فاصلے رکھنے پر مجبور کر رہی ہے اللہ یا پروردگار ہمارے گھروں میں اتفاق اتحاد نصیب فرما دیجیے ہمارے رشتوں میں ہمارے گھروں میں ہماری اولادوں میں اللہ رحمتیں بر دیجیے گا اللہ اتفاق اتحاد بر دیجیے گا اللہ یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے توبہ طائف ہونے کی عطا فرما دیجیے گا توبہ عطا فرما دیجیے گا اللہ ہم گنہگار ہیں اللہ لیکن اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لپیٹ لیجیے گا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں لپیٹ لیجیے گا اللہ رحمتوں سے بھر دیجیے گا اللہ ہمارے گھروں کو ہماری مسجدوں کو ہمارے رشتوں کو ہمارے اولادوں کو ہمارے سارے رشتوں کو اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دیجیے گا اللہ ہمارے رشتوں میں برکت عطا فرما دیجیے گا اللہ ہماری رزق میں برکت عطا فرما دیجیے گا اللہ التجا کر رہے ہیں اللہ ہماری بس ہو چکی اللہ پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں آج لیلت القدر کا رمضان کا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجھے واسطہ دے رہے معصومین کا تجھے واسطہ دے رہے خانہ کعبہ کے طواف کا تیرے رب ہونے کا اللہ ذوالجلال والاکرام ہونے کا اللہ رحیم ہونے کا اللہ رحمان ہونے کا اللہ ہماری دعاؤں کو ہماری التجاؤں کو قبول فرما دیجیے گا اللہ اللهم إنك عفو كريم كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا كريم يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار